السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت مرکز انسانیت، مرکز سنیت، مرکز اتحاد و محبت یعنی خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوں۔ فی الوقت میں سرکار معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادہ و گدِ نشین سید کامران چشتی صاحب کے پاس موجود ہوں۔ حضرت، آپ کی بارگاہ میں آنے کی سعادت میں نے اس لیے حاصل کی اور آنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ممبئی کی سرزمین ہو یا پھر ہندوستان کا کوئی گوشہ ہو، ہر جگہ جو بغض علی سے جن کا تعلق ہے، جنہیں فضائل علی کبھی ہضم نہیں ہوا، وہ آئے دن فضائل اہل بیت پر سوال اٹھاتے ہیں اور پھر اس کا انکار بھی کرتے ہیں۔ تمام فضائل میں سے ایک فضائل یہ بھی ہے کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ تو جو بغض اہل بیت رکھتے ہیں، بغض علی رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ مولا علی کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، کیونکہ آپ مرکز اہل سنت میں موجود ہیں اور وہاں مرکز اہل سنت کی نمائندگی خواجہ غریب نواز کے آستانے سے کرتے ہیں، تو تمام مولائیوں کی طرف سے اور تمام وہ عقیدت مند جن کا تعلق خواجہ غریب نواز سے ہے، تب سب کا یہی سوال ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ مولا کائنات امیر المؤمنین مولا المسلمین علی ابن ابی طالب کرم اللہ الوجہ المطہر خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے، اس پر کافی معترضین، مبغضین علی اور ناسبی خارجی طبقہ جو ہے اس وقت ہنگامہ کر رہا ہے اور طرح طرح کی عوام اہل سنت و جماعت کو طرح طرح انداز میں، الگ الگ انداز میں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیے، آج سے 3 سال قبل میں نے میرے یوٹیوب چینل علامہ صاحبزادہ سید کامران چشتی پر ایک بیان جاری کیا تھا جو تقریباً 30 یا 35 منٹ کا ہے، اور وہ مولا علی کی ولادت مبارکہ خانہ کعبہ میں ہوئی، اس کے اوپر میں نے اہل سنت و جماعت کے دلائل پیش کیے تھے کتب سے، اور بڑے زبردست اس کے اندر دلائل ہیں۔ آپ سب لوگ اس طرف رجوع کریں، وہ جو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے اس چینل کے ذریعے اس کو نیچے لنک ضرور دیں اس ویڈیو کا۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو سارے دلائل جو ممکنہ میرے سے ہو سکتا تھا، میں نے اتنے کم ٹائم میں جو بیان کر سکتا تھا میں نے اس میں دلائل دیے ہیں، اور اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ مولا کائنات کی ولادت اہل سنت کے پاس یہ متفق ہے کہ خانہ کعبہ جوف کعبہ میں ہوئی، یعنی خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، اور آپ کی والدہ بزرگوار جناب فاطمہ بنت اسد علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں ولادت مولا کائنات کی ہے۔ تو دیکھیے، ناسبیت اور خارجیت اور بغض علی کا تو کوئی علاج نہیں، اس کا علاج تو صرف یہ ہے کہ جب قبر میں جائیں گے اور محشر میں پیش ہوں گے تب ان کو کشف حقیقت ہوگی، اور تب انہیں اہل بیت اطہار کا جو حقیقی مرتبہ ہے جسے انہوں نے لوگوں سے چھپا رکھا ہے، مخفی رکھ رکھا ہے، وہ عیاں ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز اس طرح ان پر عیاں ہوگا کہ جب ان کو داروغہ جہنم جو ہے جہنم میں ڈالے گا، بغض علی کی وجہ سے سبب۔ یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ بھائی فلاں صحابی جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے جن کا نام حکیم بن حزام ہے، اور مستدرک علی الصحیحین امام حاکم نیشاپوری کی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں انہوں نے اس بات کو بدلیل ثابت کیا ہے کہ مولائے کائنات کی جو یہ ولادت کا واقعہ ہے خانہ کعبہ میں، جوف کعبہ میں، یہ حد تواتر تک پہنچا ہوا ہے، یعنی یہ حدیث متواترہ ہے، یہ روایت متواترہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اور جہاں تک حکیم بن حزام جو صحابی رسول ہے رضی اللہ عنہ وارضان، ان کی جو یہ روایت ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں ہوئے پیدا قبل اسلام، یہ معضل روایت ہے۔ میری آپ ویڈیو دیکھیں، اس میں آپ کو یہ سب مل جائے۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں یا دیگر اور اسلاف اہل سنت و جماعت ہو، ائمہ، علماء، مفتیان، سب نے اس پر کچھ کتاب میں تحقیق کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ مولا کائنات خانہ کعبہ میں ہی پیدا ہوئے. اور ہم نے جب بیان کیا تھا تو اس کے بعد اس ناسبی اور مسلکی طبقے نے کیا کیا، اس کے جواب دینے کے بجائے علمی جواب، علمی رد صحیح انداز میں جو کہ ہونا چاہیے، اگر ہم علم سے آپ کو جواب دینا ہے تو آپ علم سے ہی اس کا جواب دیں، تو بدلے میں انہوں نے گالیاں بکی، بدلے میں انہوں نے وہ جو اپنے اسلاف سے سیکھا ہوگا وہ سب کچھ میرے خلاف بولا. میں نے لیکن اس کا کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، کیونکہ میں نے کوئی عقیدہ کسی باہر والے سے نہیں لیا ہے، کسی دوسرے مسلک یا دوسرے طبقے سے، کسی دوسرے فرقے کے آدمی سے، ان کے علماء سے نہیں لیا ہے. یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے مولا کائنات، اور یہ اہل سنت و جماعت کے علماء نے لکھا ہے. تو اگر آپ سنی ہیں اور وہ سنی کے جو اوپر والے سنی تھے تو آپ کو بھی یہ بات ماننی چاہیے. جب آپ اپنے مولوی کو دوسرے لوگوں پر مسلط کرتے ہیں، سنی عوام پر، تو بہتر یہ آپ پر بھی مسلط ہیں وہ لوگ جنہوں نے جو آپ کے مولوی کے بھی جو مولوی ہیں، آپ کے مولوی کے جو اساتذہ ہیں، تو وہ بھی اہل سنت کے اکابرین و اسلاف ہیں. میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. حضرت ایک چیز مجھ سے آپ سے ایک چیز اور مجھے پوچھنی تھی کہ 22 رجب کو زمانے سے ہم نے دیکھا ہے، اور جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم نے، ہمارے دادا پردادا، ہمارے اجداد بھی زمانے سے 22 رجب کو ہی کنڈی کی نیاز کرتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پر. مگر اس 1-2 سال کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ خارجیت زدہ مولوی حضرات ممبر پر آ کر جمعے کے دن اسٹیج میں جلسوں میں یہ بیان کرتے ہیں کہ 22 رجب جو کنڈی کی نیاز ہوتی ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پر، وہ 15 رجب کو کریں. اور باقاعدہ ہم نے کئی جگہوں پر دیکھا، راجستھان ہو، ممبئی ہو، یا کوئی بھی شہر ملک ہو، ہم نے کئی جگہ دیکھا کہ ان لوگوں نے باقاعدہ 22 رجب کو امیر معاویہ کے عرس کے نام کا بینر لگایا، پوسٹرز لگایا، جلسے کیے، جلوس نکالے، عرس منائے. تو حضرت آپ سے گزارش ہے کہ ذرا سا آپ سامعین کو، خواجہ غریب نواز سے عقیدہ رکھنے والوں کو اس میٹر پہ بھی، اس مدعے پر بھی ذرا کچھ ایسی چیزیں بتائیں کہ جو حقیقت ہے اسے سب واقف ہو جائے. دیکھیے، 22 رجب المرجب امام جعفر الصادق علیہ السلام کو مقام غوثیت کبریٰ باری تعالیٰ سے عطا ہوا. اس کے تشکر میں، اس انعام کے تشکر میں حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے جو مروی اور روایات ہیں، جو آپ نے چاول وغیرہ اور جو میٹھا تیار کیا، اسی مروج انداز میں پورے بر صغیر کی عوام، اہل سنت و جماعت کی سنی عوام، امام جعفر الصادق علیہ السلام کا یہ یوم مناتی ہوئی آ رہی ہے، مقام غوثیت کبریٰ کا. مگر چند سالوں سے کچھ فتنہ گر عناصر نے، مسلک پسند لوگوں نے، حب معاویت اور حب مروانیت اور امویت میں بغض علی کا اظہار کیا. میں نے اس کے اوپر ابھی 2 دن پہلے قبل 2 صفحات پر مشتمل ایک تحریر لکھی ہے اور سب طرف وائرل کی ہے. آپ اس تحریر کو بھی کوشش کریں کہ اپنے ویڈیو میں لگائیے گا، میں آپ کو دے دوں گا. ضرور. اردو اور ہندی میں 2 تحریریں، اور وہ میں نے اس کے اندر سب خلاصہ کیا ہے کہ ان کے اکابرین نے امام جعفر الصادق علیہ السلام کا دن، جو یہ مسلکی لوگ ہیں، 22 رجب المرجب کو منایا ہے، اور اس میں کسی کو بھی شامل نہیں کیا، کسی کو بھی شامل نہیں کیا، اور یہ تک کہا ہے اور ہدایت دی ہے عوام اہل سنت کو کہ یہ دن بڑا برکت والا ہے، اور اسی دن پہ، صرف اس دن پر امام جعفر کی ہی یوم کا دن ہے یہ، اور اس پر آپ کی فاتحہ دلائی جائے. جہاں تک امیر شام کی بات ہے تو اس کی یہ جو 22 رجب دن منا رہے ہیں فاتحہ کا یا اس کا، تو یہ تاریخی اور کتابی طور پر اہل سنت کی جو تاریخ کتب تواریخ ہے اس میں یہ اختلاف ہے اس کی یوم کا. بھائی سن 60 ہجری میں یہ اس کی وفات ہوئی امیر شام کی، اور مہینہ رجب کا تھا، لیکن یومیہ اختلاف ہے.
بعض حضرات نے ائمہ نے 1 رجب کہا ہے، بعض نے 4 رجب کہا ہے، بعض حضرات نے 15 رجب کہا ہے، اور بعض ائمہ تاریخ نے 22 رجب کہا. لیکن جو اصح ترین اور جمہور کا قول ہے وہ غالباً 1 یا 4 رجب کا ہے. تو وہ میں تاریخ بھی آپ کو دے دوں گا. تو یہ تاریخی طور پر بھی یہ کام غلط کر رہے ہیں، اعتقاداً اہل سنت ہوتے ہوئے بھی یہ کام غلط کر رہے ہیں. اور یہ سنی صحیح العقیدہ جو بر صغیر کی عوام میں جنہیں ولائے آل رسول ہے، مودت اہل بیت ہے، ان کے باپ داداؤں سے انہوں نے ایک عمل خاص اہل بیت اطہار کی بارگاہ سے منسوب رکھا ہے، اس کو کسی اور دھڑے میں ڈالنا، اور اس دھڑے میں ڈالنا جو کہ اہل سنت کی انبار کتب سے یہ ثابت ہے کہ ان کے جو فعل اور عمل رہے ہیں وہ سنت رسول اور مودت اہل بیت کے خلاف رہے ہیں. تو بھائی آل رسول کے مقابلے میں جلیل القدر صحابی کو بھی کھڑا کرنا ان کے مقابلے میں جو کہ بزرگ صحابی ہوں ناروا ہے. ان کے مقابلے میں جو گھر والے ہیں وہ گھر والے ہیں، جو در والے ہیں وہ در والے ہیں. ہم اصحاب مہاجرین و انصار اولون و سابقون جو ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی جوتیاں ہمارے سروں پر. لیکن اہل بیت اطہار کی ولا اور ان کی مودت، اس میں ہم کسی سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہم ان کو گھر والا مانتے ہیں، باقیوں کو ان سے فیض یافتہ در والا مانتے ہیں. اور جہاں تک معاویہ کی بات ہے تو وہ تو اصحاب طلقہ میں ہیں، اور صحابی بھی ہیں، عمار بن یاسر بھی ہیں، سلمان فارسی بھی ہیں، ابو ذر غفاری بھی ہیں، ابن عباس بھی ہیں. ان کے یوم کیوں نہیں مناتے ہو؟ صحابہ سے محبت ہے، حضرت ابوبکر کا یوم مناؤ، حضرت عمر فاروق کا یوم مناؤ، حضرت عثمان غنی کا یوم مناؤ. آپ کو محبت ان سے بھی نہیں ہے، دراصل آپ کو بغض علی ہے، اور بغض علی میں آپ یزید کو بھی سامنے لا سکتے ہیں. اور میں یہ تو دیکھ رہا ہوں کہ اہل سنت کو اس قدر گمراہ تر کرتے جا رہے ہیں کہ ہم قریب یہ ہے کہ تمام خانقاہوں کو ایک ہو کر اس پر ایک اجلاس اور متفقہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھائی ان ناسبی و خوارج طبقے کا کیا کیا جائے. ورنہ یہ اسلام، اہل سنت و جماعت اور ہمارے بر صغیر کی جو بھولی بھالی سنی عوام ہے، اس کو کہیں ایسا نہیں ہو کہ یہ یزیدی فرقہ بنا دیں. اور قریب قریب بن ہی چکا ہے، یزیدی بنا چکے ہیں. اللہ کے الامان والحفیظ اللہ میں پناہ میں رکھے. حضرت بس آخری ایک سوال اور ہے میرا. سوال نہیں، بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حالت حاضرہ میں جو کچھ ناسبیہ زدہ اور خارجیہ زدہ مولوی حضرات جو کچھ کر رہے ہیں، اہل بیت کے خلاف بھونک رہے ہیں، کبھی لکھ رہے ہیں، کبھی تقریر میں، کبھی تحریر میں، آئے دن کچھ نہ کچھ یہ نیا اپنا ناٹک دکھاتے رہتے ہیں. مگر اس پر بہت سارے مولائی جو مولائیت کا، محبت کا، مودت کا دم بھرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں خاموش ہو جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں. اور بہت سی ایسی خانقاہ بھی شامل ہے جو خاموشی سے بس اپنا کام نکالنا جانتی ہے مگر حق بولنا نہیں جانتی. جبکہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو ایسے سست لوگوں کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے تاکہ آپ کے پیغام سے وہ جاگے؟ اور جس طرح سے اجمیر شریف سے انقلاب برپا ہوا جس سے متاثر پوری دنیا ہوئی، تو ایسا کوئی میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی طرف سے پیغام دے کے دوبارہ وہ قوم جو ابھی تک خاموش ہے یا سست ہے، ان میں، ان کے دلوں میں، ان کے ضمیروں میں انقلاب برپا ہو. دیکھیے کسی شاعر کا کیا خوب شعر ہے، نکل جاتی ہے سچی بات کسی کے منہ سے مستی میں، فقی ہے مصلحت پسند سے وہ رند بادہ خوار اچھا. تو میں نے تو کہنا یہ ہے کہ بھائی خانقاہیں خاص طور پر اہل سنت و جماعت سے مربوط سنی خانقاہیں، کسی بھی مشرب سے تعلق ہو، چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی، سہروردی، کوئی بھی تعلق رکھنے میں جس سے شتاری ہوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب مشرب کا منتہا مولا کائنات کی ذات اقدس ہے. ہم جب اپنے ہاتھوں کو جب بوسی کراتے ہیں، دست بوسی کراتے ہیں اپنے مریدین کو، بڑے بڑے جو لفافے لیتے ہیں پیران عظام، وہ قصہ بھی رسول کے نام پہ لیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے جو عقیدے ہیں، یہ ہمیں جو یہ سنت ڈیو رسپیکٹ دیتی ہے، ہماری تعظیم و توقیر کرتی ہے، ہم سے محبت کرتی ہے، یا آپ کے مریدین جو آپ سے محبت کرتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ آل رسول ہیں، آپ علی والے ہیں. تو بھائی جب آپ علی کے نام پر کماتے ہیں،
آل رسول کے نام پر گھر بناتے ہیں، پراپرٹیاں کھڑی کرتے ہیں، تو کم از کم کچھ لٹانا بھی ان کے نام پر سیکھو، کم از کم پوری زندگی کمایا ہی ہے، کچھ گوانا بھی سیکھو۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مولا علی کا کردار ہے احقاق حق و ابطال باطل، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ آپ کی پوری زندگی کا اول روز سے آخر دم تک یہ مجسمہ ہے آپ کا کہ آپ نے حق کو حق کہا، باطل کو باطل کہا۔ آپ کی ذریات پاک میں بھی یہی صفت خاصہ رہی۔ کتنی بڑی بڑی حکومتیں آئیں، ان حکومتوں کے نام و نشان نہیں رہے، ان کی آل و اولاد نہیں رہی، ان کے مقبرے نہیں رہے، ان کے کوئی زیارت کرنے والا نہیں ہے، نام لینے والا نہیں ہے۔ آج یہ پیدا ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا محشر معاویوں کے ساتھ کرے، معاویہ کے ساتھ کرے، مروانیوں کے ساتھ کرے، امویوں کے ساتھ کرے انشاءاللہ۔ ہمارا محشر، ہم آل رسول کی ولا رکھنے والوں کا محشر مولا علی کے اولاد و امجاد کے ساتھ کرے، اولاد امجاد کے ساتھ کرے۔ تو اتنی بڑی بڑی حکومتیں جو کئی 3 بر اعظموں پر، 4 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی حکومت جو ہے، اتنے ملکوں پر پھیلی ہوئی حکومتوں کے خلاف ایک اہل بیت کے فرد نے جو ہے آواز حق اٹھائی۔ وہاں کسی نے یہ نہیں دیکھا میرے ساتھ کتنے افراد ہیں، میرے پاس دنیاوی کیا سرمایہ ہے، میں کس قدر مضبوط ہوں۔ ٹھیک ہے، حق ہے، حق بول دیا۔ جو چیز باطل ہے اس کو بادشاہ وقت کے مقابل میں باطل بول دیا۔ اہل خانقاہ کا بھی یہی طرز عمل ہونا چاہیے، چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو، اعتقادی معاملہ ہو یا فقہی معاملہ، کوئی معاملہ ہو دین سے تعلق رکھتا ہو یا دنیا سے، جو چیز حق ہے اسے اس حق کو واضح کر دو۔ میرا یہی پیغام ہے خانقاہوں سے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ سب سید السادات، جتنے سادات ہیں، جتنی خانقاہوں کے پیران نظام ہیں، کم از کم کچھ نہیں تو اہل سنت و جماعت کی پاسبانی کے لیے، اہل سنت و جماعت کے اصل تشخص اور اس کی اصل پہچان کے لیے ہی سب لوگ ایک ہو جائیں۔ باقی مولا علی کی وفاداری اور مولا علی کے پیغام کی جو ہے حمایت اور نصرت، یہ تو اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں کسی نہ کسی کے ذریعے کروا ہی دیتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔